أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. صدق الله العظيم. ہمارا آج کا سبق سورہ حجر آیت نمبر 16، 17، 18 پہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 16 ہم نے کل سمجھ لی تھی، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی دلیل عقلی کی ذات کی دلیل عقلی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کی ذات کے اوپر موقوف ہیں، اور یہ سب چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے، بروج ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک کاز چاہیے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، جو ان سب چیزوں میں سے موقوف نہ ہو۔ تو یہ بروج یہ اس کے حوالے سے بتا دیا، وزیناہا، اور اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بتا دیا۔ اچھا، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے۔ پہلے نمبر پر بروج کی تعمیر، دوسرے نمبر پر زینت ہے اس کی، نمبر تیسری چیز ہے وہ حفظناہا من کل شیطان الرجیم۔ اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر شیطانوں کے حملے ہوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر شیطانوں کے حملے ہوتے ہیں، اور شیطان آسمان پر رسائی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو اس جہان سے اوپر ایک جہان ہے، اس جہان تک جو رسائی کا سلسلہ ہے وہ ایک ایک اسباب کے درجے میں رکھا ہے، وہ اسباب کے درجے میں رکھا ہے، اور وہ اسباب جس کو حاصل ہوتے ہیں وہ وہاں تک رسائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ شیاطین پیدائش سے پہلے ان کی رسائی آسمانوں تک تھی۔ تو آسمانوں تک جب ان کی رسائی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کو اسباب مہیا فرما رکھے تھے، لہٰذا اب بھی ان کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں۔ ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے، یعنی جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے سامنے وہ اسباب ایک درجے میں کھل جاتے ہیں۔ ہم ابھی 3D پر ہیں تو وہ 11D پہ چلے جاتے ہیں، 3 ڈائمنشن پہ ہیں، 11 ڈائمنشن پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص آسمان کے بارے میں سوچے یا آسمان کے اوپر غور کرے، فکر کرے، دیکھے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کے اسباب ہیں، اس کو دوربین چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو طول بلد، عرض بلد، اور اس نوعیت کے علوم اور مدار اور اس نوعیت کے علوم تک رسائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اسباب رکھے ہیں آسمانوں تک پہنچنے کے۔ چنانچہ شیاطین کے پاس وہ اسباب موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان اسباب سے کی وجہ سے حافظناہا من کل شیطان الرجیم، اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، اور حافظناہا، ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان، ہر شیطان مردود سے، ہر شیطان مردود سے ہم نے اس کی حفاظت کی۔ یہاں پہ شیطان الرجیم جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان مردود سے، بلکہ ہر شیطان مردود ہی ہوتا ہے۔ یہ مردود اس کی ایک صفت لازمہ ہے۔ صفت لازمہ کا مطلب ہے کہ ایسی صفت جو کہ اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتی، صفت لازمہ، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی رہتی ہے، شیطان کی مردود۔ ایسا نہیں کہ جو شیطان مردود نہیں ہے تو اس سے حفاظت نہیں ہوگی، اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ تو اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ایک قید اتفاقی ہوتی ہے، ایک قید احترازی ہوتی ہے۔ ایسی ایک صفت اتفاقی ہوتی ہے، ایک صفت احترازی ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسی صفت ہے، یا وہ بندہ بہت سخی ہے تو یہ اس بات سے احتراز ہے کہ وہ بخیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفت اتفاقی یہ ہے کہ آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، مطلب یہ کہ آج اتفاقاً خوبصورت، ویسے تو خوبصورت نہیں ہو لیکن آج اتفاقاً لگ رہے ہو۔ تو قید اتفاقی ہوتی ہے، قید احترازی ہوتی ہے۔ تو شیطان کے ساتھ یہ اگر رجیم نہ بھی لگاتے تو چل جاتا، ورنہ یہ تو پکا رجیم ہے ہی۔ تو اصل ہے وَحْفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شیطان، اس کو محفوظ رکھا ہر شیطان سے۔ اب شیطان مردود ہی ہوتا ہے، چنانچہ شیطان اس میں داخل ہے اور اس کی تمام ذریت اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کی شیطان سے حفاظت فرمائی ہے۔ وہ حفاظت کیسے فرمائی ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، ہم ابھی اس تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔
الا سوائے اس کے کہ من استرقا جو کہ چوری کرے، السمع چھوٹی سی کسی بات کو، سماعت کو چوری کرے، البتہ جو کوئی چورانا چاہے، الا من استرق السمع جو کوئی چرانا چاہے کسی بات کو، سمع کہتے ہیں کسی بات کو، اصل میں سماعت سے نکلا ہے۔ سماعت کہتے ہیں سنے جانے والی چیز، تو سنے جانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الا من استرق السمع، البتہ، اللہ کا ترجمہ یہاں پہ کریں گے البتہ سے، ٹھیک ہے۔ البتہ من جو، من جو کوئی، استرقا، اللہ من استرقا، استرقا چرانا چاہے، السمع بات کو، البتہ جو چرانا چاہے بات کو، ٹھیک ہے، جو چرانا چاہے بات کو، اللہ من استرق السمع جو چرانا چاہے بات کو، بات کو سے کیا مطلب ہے جی؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ من استرق السمع جو چرانا چاہے بات کو، تھوڑا سا واضح کیجئے۔ اللہ البتہ، من استرق جو کوئی چرانا چاہے بات کو، اس بات کو سے کیا مطلب؟ یہ آسمان ہے، اور اس آسمان میں جو کلام ہوتا ہے وہ کلام نیچے سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک بات، یا فرشتوں کی رسائی آسمان سے باہر بھی ہوتی ہے، چنانچہ فرشتے یہاں پر بھی کلام کرتے ہیں، اور شیاطین یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کلام کو سنتے ہیں، اور فرشتوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، فرشتوں کا ہر کلام عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ جو فرشتے ہیں وہ اس دائرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس دائرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دائرہ فیوچر ہے، یہ دائرہ پریزنٹ ہے، اور یہ دائرہ پاسٹ ہے، لیکن فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی پریزنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی پاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر وہ جو بھی پاسٹ ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، وہ پاسٹ کے ساتھ بھی جڑا ہے، فیوچر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ شیاطین اس بات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ من استرق السمع، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں البتہ جو کوئی چرانا چاہے کسی بات کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں اور بات کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں۔ کسی بات کا اگر کسی کا ترجمہ کریں گے تو یہ بریکٹ میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو الا من استرق السمع، اگر کوئی البتہ کوئی چرانا چاہے، الا من استرق السمع کوئی چرانا چاہے بات کو، فَأَتْبَعَهُ تو فَأَتْبَعَهُ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے، اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین ایک شعلہ، شہاب کہتے ہیں شعلے کو، ٹھیک ہے، اور مبین واضح، ٹھیک ہے۔ تو شعلہ واضح، اب شعلہ واضح کیا ہوتا ہے؟ شعلہ چمکدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضاحت تو کسی بات کی ہوتی ہے، وضاحت کسی بات کی ہوتی ہے، اور شعلہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی، وہ اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ Recording in progress.
ٹھیک ہے جی، تو اس کی ایک بات چمکدار ہوتا ہے شعلہ، تو الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبین. ٹھیک ہے، تو البتہ جو کوئی چرانا چاہے کسی بات کو، تو فاتبعه تو اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے. ہو جو ہے وہ شیطان کی طرف جاری ہے ضمیر، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، ایک چمکدار شعلہ. تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکدار شعلہ، یعنی شہاب الثاقب. ٹھیک ہے جی، یہ اہم مضمون ہے. میں عام طور پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. کیا جنات کی بھی راسی آسمان تک ہے؟ جی، جنات کی رسائی آسمان تک ہے. جی، جنات کی رسائی، جنات اصل میں جنات عام طور پر شیاطین ہی کو کہہ دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، تو جب وہ جنات میں سے تھا تو ظاہری بات ہے اس میں وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو شیاطین کے اندر ہے. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے تھوڑی سی وضاحت اس جگہ پر میں نے لکھی ہے. یہ مظہری میں بھی ہے، اور جو ہے وہ قرطبی میں بھی یہ بات موجود ہے. اور اہم چیز ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بغوی نے کہا حضرت ابن عباس کا قول ہے، پہلے آسمانوں تک پہنچنے سے شیطانوں کی روک ٹوک نہ تھی. پہلے آسمانوں تک پہنچنے سے شیطانوں کی روک ٹوک نہیں تھی. وہ جا کر آسمانوں کی خبریں لاتے اور کاہنوں کے دلوں میں اس کا القاء کرتے تھے. اور کاہن جو ہے وہ مختلف طرح کی حرکتیں کرتے تھے شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، اور شیاطین کو راضی کرنے کے لیے وہ اس نوعیت کے معاملات کرتے تھے جس سے جی میں ابھی بتا رہا ہوں. چوری سننا چاہے، من استرق السماء، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، چوری سننا چاہے، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے. ہم تو ایمان غیب لاتے ہیں، آسمان اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان کیسے ایمان غیب پہ ہوا؟ دیکھیں، فرشتوں کو دیکھنا جو ہے وہ ایمان غیب کے منافی نہیں ہے، ایمان بالغیب کے منافی نہیں ہے. بقیہ جنات کی جو ڈائمنشن ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو جنات کا جو ایمان ہے وہ اور طرز کا ہے، ہمارا ایمان اور طرز کا ہے. لہٰذا ہم اپنے ایمان کو جنات کے ایمان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جنات کا ایمان کی طرز اور ہے، ہماری ڈائمنشن صرف 3 ڈائمنشن ہے. ہم چاہ کر غائب نہیں ہو سکتے، مگر جنات چاہ کر غائب ہو سکتے ہیں. ہماری جو شکل ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر میک اپ تھوپ لیں گے، تھوڑے سے خوبصورت بننے کی کوشش کریں گے. جبکہ جنات وہ کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں، وہ ایک وقت میں لڑکی بھی بن سکتا ہے، لڑکا بھی بن سکتا ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جنات ایسے ہوتے ہیں. ایسے چور جنات شہاب و ثاقب کے وار سے بچ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، پہلے شیاطین کی تمام آسمانوں تک رسائی تھی. جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو 3 بالائی آسمانوں پر جانے سے شیاطین کو روک دیا گیا. یعنی اوپر کے 3 آسمانوں پہ نہیں جاتے تھے، صرف نیچے کے 4 آسمانوں پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک ہوئی تو باقی 4 آسمانوں تک جانے کی ممانعت کر دی گئی. اب جو کوئی شیطان چوری چھپے اوپر جا کر کوئی خبر سن پاتا، فوراً اس پر ٹوٹنے والا ستارہ بشکل انگارہ مارا جاتا تھا. ان شیطانوں کی جب کامل بندش ہوگی تو انہوں نے اس کی شکایت ابلیس سے کی. ابلیس نے کہا زمین میں یقیناً کو نیا حادثہ ہوا ہے، جا کر دیکھو. تو شیطان زمین پر آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا تو کہنے لگے واللہ یہی نئی بات پیدا ہوئی ہے. سورہ جن کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جی ہاں، جنات کو بھی ہدایت دی جاتی تھی اور دی جاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے موجود ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے اوپر یقیناً کچھ اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں، البتہ کچھ باتیں ہیں، میں انشاءاللہ ابھی اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ان اشکالات کے اوپر بھی میں جاتا ہوں، وہ میں نے سارے باتیں لکھی ہوئی ہیں. بغوی نے چوری سے سننے اور پیچھے سے شعلہ آتشی پڑھنے کی یہ تفصیل بتائی ہے کہ شیاطین زمین سے آسمان دنیا تک ایک ایک کر کے اوپر
ایک کے اوپر سوار ہو کر گویا سیڑھیاں بنا لیتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں کی کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں۔ فرشتے مطلع ہو کر ان پر آتشی شعلے مارتے ہیں، کوئی انگارہ خطا نہیں جاتا۔ انگارہ پڑنے سے کوئی مر جاتا ہے، کسی کا چہرہ یا پہلو یا ہاتھ یا کوئی حصہ حسب مشیت الہی جل جاتا ہے۔ کوئی بدحواس اور پاگل ہو جاتا ہے اور بھوت بن جاتا ہے جو زمین پر آگ کے جنگلوں میں مسافروں کو سیدھے رستے سے بھٹکاتا ہے، یعنی ان کو وسوسے ڈالتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ حضرت سامنے نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ہمارے سبق میں ایک صاحب بھی شریک ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو میرا کام تھا، میں مستقل ان کے بیٹے سے رابطے میں تھا۔ میں فارغ ہوا تقریباً رات 11:30 بجے۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہاں پر ہیں بھائی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ہم تو بھی قبرستان میں ہیں۔ میں نے کہا کہاں پر ہیں؟ میں پھر قبرستان گیا، تو مجھے پہنچتے پہنچتے تقریباً 12 بج گئے، 11 بجے جنازہ ہوا تھا تو 12 بج گئے۔ تو میں قبرستان کے اندر داخل ہوا، یہ سامنے ماڈل والا قبرستان، میں اندر داخل ہوا تو میں نے فون کیا، ابھی نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہنے لگے وہ آپ چلتے ہوئے آئیں گے تو جو چورنگی آتی ہے قبرستان کے اندر، تو وہاں تک پہنچیں گے تو آپ کو لائٹ نظر آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چورنگی تھی تقریباً ½ کلومیٹر۔ میں داخل ہو کے چورنگی تک جا رہا ہوں تو پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے۔ اب میں تیز ہوا تو وہ بھی تیز ہو گیا، میں ہلکا ہوا وہ بھی ہلکا ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے مڑ کے کہا، میں نے کہا بھائی انسان ہو یا کسی قبر سے نکلے ہو، مجھے بتا دو تاکہ میں اپنے حساب سے بھاگنے تو بھاگوں، نہیں تو کہیں جاؤں۔ وہ کہنے لگا نہیں میں وہاں پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ قبر پہ جا رہا ہوں، تو میں بھی وہیں پہ جا رہا تھا، تو پھر ہم دونوں، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھوت ووت آ کے انسان کے سامنے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسان کے سامنے آ سکیں۔ جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے مگر اس کا اختیار اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان میں اللہ کسی کام کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اطاعت و احترام کے زیر اثر فرشتے اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں اور ایسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جیسے پتھر کی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے سے ہوتی ہے۔ جب دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں جو کچھ فرمایا بلا شبہ حق ہے، وہی سب سے بزرگ و برتر ہے۔ چوری سے سننے والے ایک کے اوپر ایک لگے ہوتے ہیں، چنانچہ سب سے اوپر چوری سے سننے والا کوئی بات سن پاتا ہے اور اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے، نیچے والا اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے، اس طرح سب سے نیچے والا جادوگر یا کاہن کی زبان پر وہ بات لے آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والوں تک پہنچانے سے پہلے اوپر والے پر شعلہ اور آتشی آ پڑتا ہے، شعلہ آتشی آ پڑتا ہے، کبھی آتشی شعلہ پہنچنے سے پہلے وہ زمین والے کو بتا چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ساحر یا کاہن اس ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے۔ جب وہ ایک بات جو کاہن کی زبان سے لوگ سنتے ہیں وہ دافع ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کیا کاہن نے ہم سے ایسی ایسی بات پہلے ہی نہیں کر دی تھی؟ چنانچہ اس ایک آسمانی بات کی وجہ سے کاہن کی دوسری خرافات کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ روایت بخاری میں موجود ہے جی۔ بغوی نے اپنی سند میں بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے بادل میں اتر آتے ہیں اور وہاں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی شیطان اس کو چوری سے سن پاتا ہے اور جا کر کاہنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، کاہن اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں۔ روایت بخاری میں بھی ہے، بغوی میں نے جو سند ذکر کی ہے وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی، سات آسمان 7 زمینیں، یہ تو درست ہے۔ ام، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ایک یونیورس قائم ہے۔ ٹھیک ہے، 7 آسمان کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایک آسمان ہے پھر ایک اور یونیورس ہے اور اس کا ایک اور آسمان ہے۔ یہ ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ ہمیں اسلام نے نہیں دیا۔ دوسری بات ہے کہ ملٹی یونیورس کی اسلام نے کوئی الگ سے مخالفت بھی نہیں کی ہے۔ تو اس طرح یہ ملٹی یونیورس کی جو باتیں ہیں یہ اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، یہ جو درست نہیں ہے۔ دیکھیے جی، یہاں پر میں نے کچھ چیزیں شہاب الثاقب کے حوالے سے تفصیل سے درج کی ہیں۔
جو کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے بیان فرمائی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ اشکالات ہیں۔ ہاں، کیوں، بتاتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ کاہنین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کاہنین کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیاطین جو ہیں وہ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں۔ نئے شیاطین سے تعلق دوستی کرنے کے لیے کچھ سفلی اعمال ہوتے ہیں۔ بطور مثال قرآن مجید کو الٹا لکھنا شروع کر دیں گے تو سفلی اعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی آپ کو گالی دے گا تو آپ کو برا لگے گا۔ تو ہیں تو کلمات ہی، الف با تا سے الف با سے ملے ہوئے ہیں، مگر ان کو اس طرح کر دینے سے یہ تعریف بن جاتی ہے، ان کو اس طرح کر دینے سے یہ تنقیص بن جاتی ہے۔ اس سے خوشی ہوتی ہے، اس سے غم ہوتا ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایسے کچھ سفلی کلمات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شیاطین جو ہے وہ تابع ہو جاتے ہیں۔ جیسے بطور مثال ہمارے ایک جاننے والے میرے پاس آئے کہ بھی یہ معاملہ ہے، میں نے کبھی اللہ سے رجوع رکھوں، کہنے لگا میں فلاں کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور کہا کہ اس سے کام ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ہاں جی انشاءاللہ اس سے کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہ نہ نہ، انشاءاللہ نہیں کہنا، انشاءاللہ کہو گے تو پھر کام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی میں اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو وہ الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتا کہ فلاں کو تابع کرنے کے لیے، فلاں کو تابع کرنے کے لیے میں اب کیا بتاؤں کہ کون کون سی گندگی کھلاتے ہیں، کون کون سی گندگی کسی کو کھانے میں ملا کے، کسی کو کسی چیز میں ملا کے کھلاتے ہیں، اس سے شیطان کے اثرات آتے ہیں۔ تو یہ کاہنین ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو عاملین کے پاس مت جاؤ، تو اصل میں اعمال کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نورانی کرتے ہیں اور ایک شیطانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نورانی اعمال اور شیطانی اعمال۔ ٹھیک ہے، نورانی اعمال جو کرتا ہے نا، اس کو اس کو لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، وہ لوگوں کے قریب نہیں بیٹھ سکتا، اس کے مزاج میں جلال آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، نہ وہ لوگوں کو برداشت کر پاتا ہے۔ اور جو شیطانی کرتے ہیں، تو شیطان میں، شیطانی اعمال کے اندر جو ہے وہ ریا ہوتا ہے، اس میں لالچ ہوتا ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے انسان منافقت بھی کرتا ہے، نیک لوگوں کا حلیہ بناتا ہے، ہزار قسم کی چیزیں کرتا ہے۔ جو نورانی ہوتے ہیں وہ عملیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطانی جو ہوتے ہیں وہ سفلیات ہوتی ہیں۔ تو جو کاہنین ہوتے ہیں، جو آج کل کے عاملین ہوتے ہیں، وہ عام طور پر سفلیات کر رہے ہوتے ہیں، سفلیات، اور بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے عملیات کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے عملیات کیے ہیں، مگر وہ کرتے سفلیات ہیں، اور سفلی چیزیں کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم چونکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب ہے فلانا ڈھماکہ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نورانی اعمال کیے ہوں گے، جبکہ نورانی اعمال کے اندر تو جلال ہوتا ہے، نورانی اعمال کے اندر سختی ہوتی ہے، ایسے لوگ آپ کو ہاتھ بھی نہیں ملاتے، ایسے لوگ آپ کے قریب بھی نہیں آتے، عام طور پہ بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر عام طور پہ ڈرامے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہزارہا چیزیں ہوتی ہیں، الامان والحفیظ، اور پورا ایک بزنس چل رہا ہے، جس بزنس کی بنیاد پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، دنیا لوٹی جا رہی ہے اور لوگ لوٹنے کو تیار بیٹھے ہیں، ہمارے عقیدے جناب تباہ کیے جا رہے ہیں انہی بنیادوں کے اوپر۔ تو جو یہ عاملین ہوتے ہیں نا ہمارے زمانے کے، وہ اصل میں ہیں جادوگر۔ ٹھیک ہے، سفلی علوم میں ماہر۔ ٹھیک ہے، تو وہ شیاطین سے دوستی لگاتے ہیں،
اور اس دوستی لگانے کے لیے وہ ایک مثال بتاؤں کہ ایک مثال بتاؤں ایک مثال بتاؤں 40 دن ناپاکی میں گزارنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. 40 دن تک کوئی پاکیزہ چیز نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے. اب یعنی آپ نے ہر وہ چیز کھانی ہے جس کی 50% سے زیادہ چیز ناپاک اور گندی ہو. جیسے ایک واقعے میں لکھا ہے، حسن بن صبا جو ہے وہ سفلی علوم کر رہا تھا، تو اس کو قبر کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کرنے کا کہا گیا. تو اس نے جب مراقبہ کیا تو 40 دن کے بعد اس کے پاس ایک سانپ آیا، اور جو سانپ آیا وہ سانپ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یہ اپنی جگہ پہ جم گیا. وہ اتنا بڑا سانپ تھا، کہنے لگا وہ چاہتا تو مجھے ابھی نگل جاتا. تھا وہ اژدہا نہیں تھا، لیکن تھا وہ شیش اور بہت بڑا سانپ تھا. تو وہ سامنے کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا. تو یہ اپنے استاد کے پاس احمد بن عیاش کے پاس آیا، اور احمد بن عیاش سے کہا کہ آج میرے ساتھ یہ قصہ ہوا. تو کہنے لگا کہ بھی اب تم پورے شیطان بن چکے ہو، کیونکہ شیطان شیطان کو نقصان نہیں پہنچاتا. لہٰذا اب تم جو احمد بن غطاش کے پاس، یہ احمد بن عیاش تھا، احمد بن غطاش کے پاس بھیجا، اس سے آگے کو علوم تمہیں وہ سکھائے گا. تو سفلیات شیاطین ان کو اس لیے بتاتے ہیں کہ شیاطین چونکہ ان کے پکے دوست بن چکے ہوتے ہیں اور وہ اس نوعیت کی چیزیں کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دنیا ہے بھئی، ایک الگ دنیا ہے. میں اس کو اور کتنا واضح کرنا چاہوں وہ نہیں ہو سکتی. تو ایک ثابت ہوا کہ شیطانوں کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی، ابلیس لعین کا آسمانوں کے اوپر تک نہیں ہو سکتی تھی. ابلیس لعین کا تخلیق آدم کے وقت آسمانوں میں ہونا، آدم و حوا کو دھوکے میں مبتلا کرنا وغیرہ، یہ سب آدم کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں. اس وقت تک جنات اور شیاطین کا داخلہ آسمانوں پہ ممنوع نہیں تھا. نزول آدم اور اخراج شیطان کے بعد یہ داخلہ ممنوع ہوا. سورہ جن کی آیات میں یہ مذکور ہے، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیطان آسمانوں کی خبریں، فرشتوں کی باہمی گفتگو سن لیا کرتے تھے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے. نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ کے الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے. ان الفاظ سے خود بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنات اور شیاطین کا داخلہ آسمانوں پر ممنوع ہی تھا، مگر فضائے آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے. بعثت نبوی کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بذریعہ شہاب الثاقب روک دیا گیا. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی. اس سے اور آگے بات ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھنا ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے تو پریشانی بڑھے گی. کل کو کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا اور آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے جی، اہم بات ہے. ان آیات میں شہاب و ثاقب کا قرآن مجید کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لیے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں. ان کے ذریعے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اشکال قوی یہ ہے کہ فضائے آسمانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شہاب و ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ عہد نبوی کی خصوصیات میں سے ہے؟ تو اس سے ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ میں آئی کہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ شہاب الثاقب کے حوالے سے
کے حوالے سے بات اتنی سی ہے کہ یہ وحی الہی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ دیگر حضرات علماء کے نزدیک یہ وحی الہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی آسمانی خبر کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ آسمانی خبر کا تعلق صرف شہاب الثاقب سے ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیے۔ جو بھی اس حوالے سے اشکال ہو سکتا ہے وہ سب باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ہر قسم کے اشکال کی بات واضح ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، اس سے بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے کہ جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب الثاقب کی حقیقت اتنی ہے کہ آفتاب کی گرمی سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں اس میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں، اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے گرمی پہنچتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے۔ اس لیے محاورات میں اس کو ستارہ ٹوٹنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عربی زبان میں بھی اس کے لیے انقزاز القوقب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس کے ہم معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو فلاسفہ ہیں اور اسٹرونومسٹ ہیں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کچھ مادے اوپر اٹھتے ہیں، اور جب سورج کی گرمی ان کو ملتی ہے تو وہ جل اٹھتے ہیں، اور جلنے کے ساتھ دور تک جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ حالانکہ مکمل یہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مکمل فلسفہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ سمجھیے ذرا بات کو، لیکن اس بات کا بہرحال وجود ہے۔ کیا سارے عاملین افعال شیطانی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا بھئی، ایسا نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر عاملین ایسے ہی ہوتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ بقیہ سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھے لوگ بھی ہوں، اور یقیناً ہوں گے، مگر ان کا مزاج پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دیواروں پہ نہیں آ جاتے، وہ اپنی تشہیر نہیں چاہتے، نہ وہ لوگوں سے اس طرح کے معاملات اور وہ چیزیں اور توقعات رکھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں۔ زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور ایسا ہونا عام عادت کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو، مگر بعثت نبوی سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لیا گیا ہو کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو اس شعلے سے مارا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بات یہ ہوگی کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ شہاب الثاقب صرف اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ شہاب الثاقب جو ہے وہ کسی اور مقصد سے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں اس نوعیت کی چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سب پڑھنے سے آپ کا سٹینڈ دو قسم کا ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بھی یہی توجیہ فرمائی ہے، اور نقل کیا ہے کہ امام حدیث زہری سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ان میں سورہ جن کی مذکورہ آیات معارضہ کے لیے پیش کی گئی تو فرمایا کہ شہاب الثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر بعثت نبوی کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان شیاطین کے دفع اس سے شیاطین کے کو دفع کرنے کا کام بھی لیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ لغو خیال ہے، اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب الثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا وہ قرآن کے منافی نہیں ہے، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ شعلے براہ راست ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں۔ مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟
امید ہے کہ اس سے بات آپ حضرات کو کافی کلیئر ہوئی ہوگی اور کچھ چیزیں انشاءاللہ مزید اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شہاب الثاقب کے حوالے سے جو بھی چیز ہے قرآن میں دو تین مقامات پر ہے، آج ہم نے اس ساری چیز کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو دلیل عقلی ہے، اس دلیل عقلی کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں، دلیل عقلی کے کچھ اور حصے ہیں، ان حصوں کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھی آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے کہ آج پتہ نہیں کون سی کہانیاں شروع کر دی ہیں بھائی؟ کیوں فیض بھائی بور تو نہیں ہو رہے؟ چلیے، اچھا خواب نظر آیا آپ کو؟ اچھا خواب نظر آیا؟ والارض مددناها والقینا فیها رواسیا، دلیل عقلی کا دوسرا حصہ۔ دیکھیے، یہ چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر جگہ پر ایک نیا انداز قرآن مجید نے اختیار کیا ہے، وہی دلائل، مگر نیا انداز اختیار کیا جس سے انسان کی عقل و فہم جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے، بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کا کرائٹیریا اتنا مزیدار ہوتا ہے، اس کا کرائٹیریا تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی بات بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک نئی چیز رکھی جاتی ہے، اور اس نئی چیز کو ظاہر بات ہے انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، اس کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ والارض مددناہا، اور والارض، اور زمین کو مددناہا ہم نے پھیلایا ہے، ہم نے زمین کو پھیلایا ہے، لیکن کیسے پھیلایا ہے؟ اس کے اندر آپ ترجمہ جب لکھیں گے اپنے پاس تو ترجمہ ایسے لکھیں گے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، بریکٹ میں لکھ دیں گے پانی پر پھیلایا ہے، زمین کو ہم نے پانی پر پھیلایا ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پانی پر پھیلایا، چنانچہ آپ دیکھیں کہ زمین میں آج ساری دنیا کہتی ہے 29% خشکی ہے اور 71% جو ہے وہ پانی ہے، تو زمین کو پانی پر پھیلایا ہے۔ اب زمین کو پانی پر پھیلایا ہے، اس کو ذرا آپ عام مفہوم میں سمجھیں، مگر جب آپ اس کو زمین کے مفہوم میں سمجھیں گے تو آپ کو اس میں اور بات سمجھ میں آئے گی، اس کا کنسپٹ اور طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانی پر پھیلایا ہے کا ترجمہ کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ وہ یہ بنتا ہے کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیے ہم نے، القینا، القا اصل میں لفظ القا جو ہے، القا کا مطلب ہے اتارنا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے میرے دل پر یہ القا کیا ہے، یعنی غیر حسی طور پر کسی چیز کو داخل کرنا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈالے ہیں اور گاڑے ہیں، القینا فیہا، اس کے اندر، رواسیہ، پہاڑ، والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑے ہیں۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ عجیب ہے۔ اب رواسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور جبال بھی پہاڑ کو، جبل بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جبل کہتے ہیں مطلق پہاڑ کو، ٹھیک ہے، پہاڑ کے سرفیس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پہاڑ کا سرفیس ہے اس کو بس اوپر کا حصہ ہے، مگر ایک پہاڑ کے نیچے بھی ایک حصہ ہوتا ہے جو پہاڑ ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام بنائی، بالکل ایک کیل کی شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ ہے بالکل ایک کیل کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، دیکھیں جیسے پودینہ آپ لوگوں نے کبھی لگایا ہو یا دیکھا ہو، اس کی نیچے کی جڑیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور اوپر پودینہ پھلا پھولا ہوتا ہے، تو ایسے پہاڑ نیچے جا کے ایک جگہ پر جا کے جم جاتا ہے، ایک جگہ پہ جا کے کیل بن جاتا ہے۔ تو یہ جو
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسیہ، پہاڑ کے سرفیس نہیں بلکہ پہاڑ کے چھپے ہوئے حصے کو پہاڑ کہتے ہیں، رواسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے عام معنی میں لیا جائے تو اس کو مطلقاً پہاڑ بول دیا جاتا ہے، مطلقاً پہاڑ بول دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد پہاڑ ہے، مگر اصل میں یہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ معنی یہ ہے، یعنی رواسی جو ہے وہ پہاڑ کے جبل، پہاڑ کے سرفیس کو کہتے ہیں، اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، اور جو پہاڑ کے نیچے ایک اتنا ہی حصہ بنا ہوتا ہے اس کو رأس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی پہاڑ کے نیچے کا تو رواسیہ، ہم نے پہاڑ بنائے مگر پہاڑ کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں، والقینا یعنی اس کے یہ ہم نے زمین پھیلائی ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر جو ہے وہ پیوست کیے ہیں پہاڑ نیچے کی طرف، ایک تو اوپر کی طرف ہے، ہمالیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ نیچے کی طرف پیوست کی ہیں، یہ زمین کے اندر بورنگ کی ہے، تو القینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس کے اندر پہاڑ جو ہے وہ ہم نے ڈال دیے ہیں اس میں پہاڑ۔ ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کور تو میں ابھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اس کو اندر کے حصے کو کور کہتے ہیں، صحیح ہے، وہ میری انگلش کو اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی پہاڑ کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھاری پہاڑ سے بھی کرتے ہیں، نہیں مکمل پہاڑ بلکہ بھاری پہاڑ سے بھی اس کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے، یعنی جو میں نے کہا لغتاً پہاڑ کے نیچے کے حصے کو رواسی کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور رواسی بھاری پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یعنی پہاڑ کے بھاری پن کی طرف اشارہ کرنے کو کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے رواسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، شیر کو شیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شیر کو شیر کہتے ہیں، مگر جب وہ اٹیک کرتا ہے تو اس وقت اس کو ٹائیگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اٹیک کر رہا ہے تو اس کو ٹائیگر کہہ رہے ہیں، تو اس کی خاص صفت اس کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جیسے جو ہے گھوڑے کو خیل کہتے ہیں، مگر جب وہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو عادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اٹیک کرے گا تو اس کو عادی کہیں گے، تو والقینا فیہا رواسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں مگر بھاری پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وانبتنا فیہا، اور وانبتنا فیہا، اور اگائی ہم نے، وانبتنا فیہا، اور اگائی ہم نے اس کے اندر، فیہا اس کے اندر، من کل شیئن ہر چیز، موزون جو کہ مناسب تھی، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائی ہم نے، فیہا اس کے اندر، من کل شیئن ہر چیز، موزون جو کہ مناسب تھی۔ اچھا جی، مجھے ذرا بتائیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائی ہم نے اس کے اندر، یہ فیہا سے کیا مراد ہے آپ کے مطابق، ذرا بتائیے گا۔ انبتنا فیہا سے کیا مراد ہے؟ جی، زمین، زمین، زمین کے اندر، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ہاں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ حاضر ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائیں ہم نے زمین کے اندر، تو فیہا کی جو ضمیر ہے وہ عرض کی طرف راجع ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا وَأَنبَتْنَا فِيهَا اس سے پہاڑ مراد ہے، تو ان کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے، وہ کیسے درست ہے وہ میں بتاتا ہوں، کہ پہاڑوں کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں، پہاڑوں کے جو منرلز ہوتے ہیں، یہ منرلز اپنی جگہ پر بہت نایاب ہوتے ہیں، بہت نایاب ہوتے ہیں۔ مجھے میری مسجد میں ایک ساتھی اعتکاف بیٹھے تھے، ایک بوڑھا آدمی تھا، اعتکاف بیٹھا تھا، تو میں درس دیا، تو درس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کا ٹائم چاہیے، میں نے کہا جی بتائیے، تو کہنے لگے جی مجھے زندگی کے 28 سال ہو گئے، میں پہاڑوں کے اندر وقت گزارا ہے، میں پہاڑ ٹھیکے پہ لیتا ہوں، اس میں سے ہم منرلز نکالتے ہیں، کہنے لگا کہ ہماری جو 90% دوائیاں ہیں وہ پہاڑوں کے منرل سے بنتی ہیں، پہاڑوں میں بہت سے منرلز ہوتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو ایک ہی منرل پتہ ہے، سلاجیت،
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ پہاڑوں میں چیڑ ہوتی ہے، پہاڑوں میں اس طرح کی ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پہاڑوں میں ہوتی ہیں، جیسے پہاڑوں کا شہد ہوتا ہے۔ وہ پہاڑوں کا شہد اس نے مجھے بتایا کہ پہاڑوں کا شہد آپ مرغے کا شوربہ بناؤ اور گاڑھا بناؤ، اس میں مرچی تیز ڈال دو، تیز مرچی ڈالو، تو جو پہاڑوں کا شہد ہوتا ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ منہ میں ڈالو گے تو آپ کو کڑوا لگے گا، اور پھر جیسے جیسے آپ کھاؤ گے تو آپ کو ایسا لگے کہ جیسے سالن ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے پہاڑ سے جو شہد نکلا، اگر آپ نے اس کی 2 چمچ پی لی، تو دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ 2 دن سے پہلے اٹھا ہو، کم از کم 2 دن وہ 48 گھنٹے بے ہوش رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے اگر اس نے آدھی چمچ کھائی ہے تو وہ پوری یعنی ہمارے سیاچین میں صرف چڈی پہن کے گھومے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، آدھی چمچ کھائے۔ یعنی وہ گرم، ہم تو گرم سمجھتے ہیں، مگر اس کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ آپ کا بلڈ پریشر ہی نہیں کرے گا۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ آپ کے جسم سے آ، گرمی سردی محسوس کرنے کی حس ختم کر دے گا، گرمی محسوس کرنے کی حس ختم کر دے گا۔ میں نے کبھی وہ استعمال کیا، کہتے ہیں دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، فارماسسٹ اس کو دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو سیٹنگ ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں، تو پہاڑوں میں ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور میں تو یہ جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو وہ عجیب ایک دنیا بنتی ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ ممکن کیسے ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، تو وہ امبت نفیہ، اصل میں یہ اس کی ضمیر زمین کی طرف ہے، مگر چونکہ امبت امبت نبتا، نبتا کہتے ہیں زمین سے اگنے کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی ضمیر ہے زمین کی طرف۔ مگر بعض حضرات نے راجے پہاڑوں کے اوپر بھی کیا کہ پہاڑوں پہ بھی کچھ چیزیں نبت ہوتی ہیں، اگتی ہیں، جیسا کہ پانی نکلتا ہے پہاڑوں سے، اور پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بڑا عجیب منرلز والا پانی ہوتا ہے، من کل شیء موزون، جو مناسب ہے، یعنی جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین میں ہم نے تمہارے لیے، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور بنائی ہیں تمہارے لیے، فیہا، اس زمین کے اندر، معائش اور روزی۔ فیہا، پھر کہوں گا کہ فیہا پہاڑ کی طرف بھی جاتا ہے، اور فیہا زمین کی طرف بھی جاتا ہے، کہ پہاڑوں میں تمہارے لیے روزی رکھی ہے، بالکل رکھی ہے جی اللہ تعالیٰ نے۔ زمین میں اللہ نے ہمارے لیے روزی رکھی ہے، جی بالکل رکھی ہے زمین میں روزی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ تو وجعلنا لکم فیہا معائش، زمین میں تمہارے لیے روزی رکھی ہے۔ ومن لستم لہو برازقین، اور ان کے لیے بھی روزی رکھی ہے، ومن، اور اس کے لیے بھی روزی رکھی ہے، لستم لہو برازقین، جس کو تم روزی نہیں دیتے، یعنی جس کی روزی کا انتظام تم نہیں کرتے، جس کی روزی کا انتظام تم نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ہم نے تمہیں روزی دی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں جانور پال لیں، یہ ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، سارے سارے جنگل میں جو گدھے ہیں اس کو تم بھی پالنا شروع کر دو، وہ کیسے زندہ رہے گی وہ بلی؟ تو میں نے کہا جنگلوں میں بہت سے گدھے بھی ہیں، بہت سے خنزیر بھی ہیں، آپ وہ بھی لے کے آؤ پالو۔ یعنی جن کا دل کرتا ہے ہم پیٹنگ کریں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن و حدیث سے ہم نکال کے دو تاکہ ہم پیٹنگ کریں۔ میرے ایک جاننے والے ماشاءاللہ امریکہ میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بلی پالی، ٹھیک ہے، وہ مجھے سنانے لگے بلی کے فضائل، کہ جب سے ہم نے بلی پالی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ایسا۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، تو درمیان میں انہوں نے خود ہی بتایا، میرے بتانے کی بجائے انہوں نے خود بتایا کہ ماشاءاللہ اس بلی کو پالنے کے لیے یہاں پہ اصول ہیں، جو ہمارے امریکہ کے ساتھی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ بلی کو پالنے کے جو اصول ہیں، ان اصولوں میں ایک یہ ہے کہ آپ کو اس بلی کو ڈاکٹر کو اتنے وقت میں دکھانا ہے، پھر آ کے چیک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ورنہ یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے بتائیں کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے ماہانہ؟ انہوں نے مجھے خرچہ بتایا۔ میں نے کہا یہاں پر 3 علماء کے مہینے کا خرچہ اتنا ہے جتنا آپ ایک بلی کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ خرچہ ان علماء کو دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ خرچہ کس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اب فوراً یہاں پہ سوال بھی ہے کہ بلی پال سکتے ہیں؟ بھئی ہم تو نہیں کہتے بلی پالو،
جس کی روزی اللہ نے اپنے سر پہ لی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو روزی دیتے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ آپ کیوں بلا وجہ اس چیز کے اوپر لگیں کہ آپ نے بلی پالنی ہے؟ ہم اس بات کی قطعاً ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بلیاں پالو اور آپ یہ کرو وہ کرو، ہم نے دیکھا اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ بعض حضرات صحابہ کے گھر میں بلی ہوتی تھی، اس سے جناب بہت سے لوگوں نے نکال لیا جناب بلی پالی تھی، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ نے کوئی بلی نہیں پالی تھی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو ان کی آستین بڑی تھی، تو ان کی آستین میں ایک دفعہ بلی گھسی ہوئی تھی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور تو پھر انہوں نے جب جب پتہ چلا تو انہوں نے آستین کو اپنے قریب کر لیا تاکہ بلی کو گرمی ملے۔ تو وہ آپ جب ان کی آستین سے بلی نکلی تو آپ نے فرمایا، "اے عبد الرحمن، تم تو ابو ہریرہ ہو، کہ تم تو بلی کے ابا بن گئے ہو"۔ اللہ کے نبی نے مزاح میں فرمایا، ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ تو لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا حضرت ابو ہریرہ بلی پالتے تھے، تو بلی پالنا ایسا نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلی کو پانی پلایا۔ ہمارے ماشاءاللہ امریکہ کے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے جناب اس حدیث سے نکالا کہ دیکھو بلی کو پانی پلایا، تو انہوں نے تو کتنے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلایا تھا نا بھائی، اس کی بات کیوں نہیں آپ کرتے؟ آپ بلی پالنے جناب، چونکہ وہ ان کے ایک اس مزاج کو تسکین ملتی ہے، تو ہمارے مولوی لوگ بھی وہی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں بتانے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں قابل اصلاح ہمارے معاشرے کے لیے۔ ایک منٹ رکے۔ تو ملم رس ملس تم لہو برازقین، تم ان کے رزق کے سبب پیدا نہیں کرتے، یعنی جن کو تم روزی نہیں دیتے ان کے لیے بھی اللہ نے زمین میں روزی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے آپ اس کو گنتے چلے جائیں، یہ دلیل کا دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، پھر چوتھا حصہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر، اللہ خزائنہ، ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، صحت کے خزانے اور ان سب چیزوں کے خزانے۔ کہتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہم اس کو نازل نہیں کرتے مگر ایک معین مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی ہر کسی کو ہم ایک معین مقدار کے ساتھ عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی معاملات ہیں ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، جناب رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں نا جی، لیکن یہ ہے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، بس اس کو یہاں تک رہے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہو، سوال کرنا چاہیں تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جو نازل فرماتے ہیں وہ ہدایت تو عام ہے، ٹھیک ہے، انسان نے اس کو اختیار کرنا ہے، وہ اختیار کتنی مقدار میں کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو سوال ہوا کہ جن بھی شعلے سے آگ سے بنا ہوا ہے اور شعلہ بھی ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہے، تو بھائی مجھے بتائیے، انسان جنس الارض ہے، انسان جنس الارض ہے یعنی زمین کے جنس سے بنا ہوا ہے، اور لکڑی بھی جنس الارض ہے، وہ بھی زمین سے نکلی ہوئی ہے، تو انسان کو جب لکڑی سے مارا جاتا ہے تو درد کیوں ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، انسان جنس الارض ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اور جو گندک ہے، سلفر ہے جس سے گولی بنتی ہے، لوہا ہے جو کہ گولی بناتا ہے، وہ بھی جنس الارض ہے، تو وہ انسان کو مار کیسے دیتا ہے؟ تو افیکٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اب اس کی نوعیت کیا ہے؟ شعلے کی ایک نوعیت کچھ ہے، دوسری نوعیت کچھ ہے، تو افیکٹ تو ہوگا۔ صرف ایک شیطان تھا، اس کی ذریت کیوں دی گئی؟ جو اس کی تابع داری کرتے ہیں ظاہر بات ہے وہ شیاطین رہتے ہیں، اس کی ذریت ساری کی ساری، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذریت ساری کی ساری، وہ ایک سرکش ہے، جو سرکش ہے تو ظاہر بات ہے جتنے سرکش شیاطین ہیں، اب جو آسمان پہ خبریں لینے گئے ہوئے ہیں تو کیا وہ وہاں نمازیں پڑھنے گئے ہوئے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ اس کے حساب سے ہیں، تو یہ ہے۔ سجین سے مراد سات زمین سے ہیں، سجین سے مراد سات زمین ہے۔ سجین کیا مطلب ہے؟ کہاں پر ہے سجین؟ ہمارے سبق میں کہیں سجین آیا یا آپ نے کہیں اور سے سوال پوچھا ہے؟
زمین کی تہیں مراد ہوتی ہیں، زمین ایک زمین مراد نہیں ہے، یا زمین کے ساتھ ملٹی یونیورس مراد نہیں، یا کوئی اور بزرگ کی جگہ ہے سجین، یا کوئی اور برزخ کی جگہ ہے سجین۔ سجین جہنم کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، جہنم کا ایک نام سجین ہے، جیسے جہنم کا نام نار ہے، جہنم کا نام مسوا ہے، جہنم کا نام سجین بھی ہے، جنت کا نام علیین بھی ہے، جنت کا نام جو ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں جنت کے۔ تو جیسے جنت کا نام اور ہے، علیین بھی ایک نام ہے، ایسے جنت بھی ایک نام ہے، ایسے جہنم کا بھی ایک نام سجین ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی، کوئی اور بات ہو ضرور بتاؤں۔ وقت میں برکت کے لیے بہت سارے نسخے ہیں۔ وقت میں برکت کے لیے پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ یکسوئی ہو، ٹھیک، یکسوئی ہو، اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر دو، اپنے اوپر سختی ہو، اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر تین، ایک وقت میں ایک کام کیا جائے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ منصوبہ کیا جائے، اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوقات کے درمیان جو اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کو مینج کیا جائے کہ کیا ہے۔ اور چھٹا، احتساب کیا جائے کہ یہ میرا احتساب ہے، اور میں نے اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ میرا وقت کون سا وقت ضائع ہو رہا ہو، کون سا وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟